جیسے میں نے کہا تھا آخری قسط ترلے کا جس کو یہ باپ سمجھتے ہیں اس باپ کے پیر پڑنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آج جو لوگ اس سخت عمل سے گزر رہے ہیں، ہاں شاید ہم خوش نہ ہوتے اگر کل یہی لوگ یہ عمل خود نہ کرتے۔ فرعونیت اور اس سے بڑھ کے اس بندے کی میں کیا مثال دوں جو آج ترلے منتوں پہ پہنچ گیا ہے۔ میں منتظر ہوں اور امید ہے کہ جلد از جلد 9 مئی کا بھی فیصلہ آنا ہے اور اس فیصلے میں بھی ان کو جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا ملنی ہے۔ اس کے ساتھ ریاست سے اتنی گزارش کروں گا کہ 9 مئی کا ایک مجرم جو کہ جرنیل ہے، اس مجرم کا ایک جرم 9 مئی نہیں ہے، بلکہ اس مجرم کے جرائم میں بہت سے جرائم ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جرم جو ہے اس نے قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا تھا بذریعہ RTS۔ اس نے پورے قوم سے چوری کی تھی۔ میں اس دن مانوں گا جب ایک جرنیل کی FIR میں یہ پرچہ بھی آ جائے کہ اس نے کرسی پہ بیٹھ کے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے کرسی پہ بیٹھ کے قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور یہ فکرہ نہیں آئے گا، اور وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ پھر ہر کوئی پھنسے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس طرح جنرل فیض نے 2018 میں RTS کے ذریعے قوم کا مینڈیٹ چوری کیا، تو اس دفعہ جو بیٹے ہیں انہوں نے پیسوں کے ذریعے کروڑوں روپے لے کے قوم کا مینڈیٹ بیچا ہے۔ میں اس ماحول میں، اور مجھے پتا کہ اسی ماحول سے آپ ڈرتے ہو اور مجھے بیچتے نہیں ہو، مجھے آنے نہیں دیتے۔ میں نے سیکیورٹی کی میٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ سنجیدگی دکھائیں۔ آج بھی زمینی حقائق جو میں سن رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سرکار، دہشت گرد اور دفاعی ادارے ایک ہے۔ میں جو سن رہا ہوں یہاں پہ ان کا کردار ایک لگ رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر یہی طریقے آپ چلاتے رہے تو آگ لگا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ ہم تو جلیں گے لیکن اس آگ میں آپ بھی جلیں گے۔ لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل شروع کریں، گڈ اور بیڈ کا تضاد ختم کریں، اور جو بھی دہشت گرد ہے وہ جس قوم کا بھی ہو، جس نسل کا بھی ہو، جس رنگ کا بھی ہو، جس مذہب کا بھی ہو، جس عقیدے کا بھی ہو، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی باچا خان بابا کے اس برسی کے موقع پہ پختون قوم اور پختونوں کے علاقے میں امن کا پیغام، اور اسی لیے ہمیں روکتے ہیں کہ آپ دہشت اور وحشت کے بازار میں امن کے نغمے سن نہیں سکتے۔ ہم اپنے جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے یہ امن کے نغمے گاتے رہیں گے۔ آج میں کرک سے ایک دفعہ پھر واضح کرتا ہوں کہ ہماری لڑائی مذہب کی نہیں ہے، ہماری لڑائی
پاکستان کی وفاداری یا پاکستان کی بے وفائی کی نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں. ہماری لڑائی ان قدرتی وسائل کی ہے. جو قدرتی وسائل آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں ملے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمینی وسائل ہے، یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس پہ ہمارا حق ہے. البتہ ہمیں اس زمین سمیت، اس قدرتی وسائل سمیت اس پورے قوم کو آپ کو جہیز میں دیا گیا ہے آپ کے آقاؤں سے. دنیا پھیل رہی ہے، امریکہ پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، روس پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. فکر مند رہے یہ لوگ کہیں ہندوستان واپس پھیلنے کی کوشش نہ کر دیں، کہیں افغانستان واپس پھیلنے کی کوشش نہ کر دیں. کیونکہ جو دنیا کا ٹرینڈ لگ رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان اور افغانستان نے فیصلہ کر لیا کہ ہم واپس اپنی پرانی زمین پہ قبضہ کریں گے، تو میرے خیال میں جو پاکستان ہے اس میں صرف پھر پتہ نہیں کیا رہ جائے گا اور کیا نہیں رہ جائے گا. اس ملک کو بچائیں. جنگ ہماری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا والی وارث یہ قوم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سربراہی کے حقدار یہ قوم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے والی وارث آپ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو بھی ہے اس کے حقدار آپ ہیں. تو یہ ہم کبھی ماننے کو تیار نہیں. یہ نظریے کا تضاد چلتا رہے گا. ہم انشاءاللہ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں پہ ہم جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہے. امن، جمہوریت، صوبائی خود مختاری. ستاسو د ټولو مشرانو ډېر مشکور یم. دا د پښتو یو ټپه ده